12 अक्टूबर 1999 वो भागे भागे आए और मुझे कहते हैं चलो खुरम। जब हम पीटीवी की तरफ जा रहे थे तो हमें फौजी ट्रक दिखाई दिए जगह जगह। वो पीटीवी का गेट फलांग चुके थे और कुछ अभी फलांग रहे थे, तो मैं उस तस्वीर को मिस नहीं करना चाहता था। 12 अक्टूबर 1999 ये मेरी सहाफ़त का, तस्वीरी सहाफ़त का चौथा साल था। तो उस वक्त शाम से ही मुझे एडिटर वहीद मुराद साहब ने कहा, मैं रोज़नामा असास में उस वक्त फ़ोटोग्राफ़र था, तो एडिटर वहीद मुराद साहब ने कहा कि खुरम तुमने दफ्तर से कहीं नहीं जाना। ये वो दौर था जब फ़ोटोग्राफ़र अगर दफ्तर से निकल गया तो उससे रब्ते का कोई ज़रिया ही नहीं होता था। मैं दफ्तर बैठ गया। दफ्तर का बड़ा अजीब सा माहौल था। वैसे अखबारात का दफ्तर का जो माहौल है वो हमेशा ही अजीब होता है, लेकिन उस दिन बड़ा पुरअसरार किस्म का माहौल था। और मरहूम सैयद मेहदी साहब जो न्यूज़ एडिटर थे, तो वो निचली फ्लोर से बार बार भाग के आते थे और मज़हर इकबाल चीफ़ रिपोर्टर मेरे पास बैठे थे रिपोर्टिंग रूम में, उनसे वो पूछते थे छोटे भाई क्या ख़बर है, छोटे भाई क्या ख़बर है। तो मज़हर इकबाल भी खासा उस वक्त मुझे परेशान दिखाई दे रहा था और फ़ोन पे बार बार फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन से लोगों से रब्ते कर रहा था और वो कहता था अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं। सिर्फ पीटी हुआ करता था, पीटीवी उस वक्त दौर में। सामने एक छोटा सा टीवी लगा हुआ था रिपोर्टिंग में, तो उस पर ख़बर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ से हटाकर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ़ बना दिया। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपनी मंगेतर से टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहा था और मैं इन चीज़ों से इतनी मेरी दिलचस्पी नहीं थी जितनी उसमें टेलीफोन में मेरी दिलचस्पी थी। तो अचानक मेरी मंगेतर ने मुझे, मैं टेलीफोन पे ही था, तो अचानक उन्होंने कहा कि आपका टीवी आ रहा है, हमारे टीवी पे तो वो मक्खियाँ आ रही हैं। आपको याद होगा जब जैसे लीड निकाल दी जाए तो मक्खियाँ ही मक्खियाँ। मैंने अचानक सामने देखा तो हमारे टीवी पे भी मक्खियाँ ही मक्खियाँ थी। तो अचानक मज़हर इकबाल जो है, वो चीफ़ रिपोर्टर जो है, वो अचानक ज़ोर से चीखा, वहीद साहब कम पै गया जे, आ जाओ। वहीद मुराद साहब का कमरा साथ वाला था, वो पहले कई चक्कर लगा चुके थे, वो भागे भागे आए और मुझे कहते हैं चलो खुरम। और मैंने अपना कैमरा फ्लैश वगैरह चेक की, क्योंकि मैनुअल दौर था और आज की तरह नहीं था कि आप तस्वीर बना के चेक कर सकते हैं दोबारा। तो वो मैंने पहले ही रेडी रखा हुआ था, आखिरी दफ़ा चेक किया, बैग में डाला और मैं, वहीद मुराद साहब एडिटर और चीफ़ रिपोर्टर मज़हर इकबाल, हम जो हैं वो कैरी डब्बा गाड़ी थी उसमें बैठ कर हम चल पड़े। रास्ते में मज़हर इकबाल बार बार वहीद मुराद साहब से कह रहा था कि पाजी कम पै गया जी। अच्छा, मैं उनकी बातें सुन रहा था, मुझे इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि क्या काम पड़ गया है। मुझे ये पता था कि आर्मी चीफ़ कोई नई तकर्री हो गई है। और जब हमने फैज़ाबाद क्रॉस किया और ड्राइवर को मज़हर इकबाल और वहीद मुराद साहब वो बार बार उसको कह रहे तेज़ चलाओ, हालांकि वो फुल स्पीड पे चला रहा था पहले। तो जो ही हम 0 पॉइंट से मुड़े हैं तो एक लैंड क्रूज़र बड़ी तेज़ी से गुजरी है और मज़हर इकबाल ने अब खिड़की खोल के पूरी कुव्वत से चीखा उसकी तरफ देखकर। तो वो जो लैंड क्रूज़र चला रहा था, जो शख्स उधेड़ उम्र शख्स था, तो उसने मज़हर इकबाल को पहचान लिया और उसने एक लम्हे के लिए लैंड क्रूज़र रोकी। तो हमारी भी गाड़ी रुक गई थी ज़ाहिर है। तो मज़हर इकबाल भागा भागा गया उसकी विंडो की तरफ और 2 सेकंड में वापस आ गया। 2 सेकंड में वापस आ गया। तो आते ही कहता वहीद साहब मैं नहीं सी तुहानू क्या कम पै गया। तो उन्होंने क्या ये कौन था, पंजाबी में उन्होंने कहा मज़हर ये कौन सी। उन्होंने क्या ये डायरेक्टर था इंटेलिजेंस का एक, और ये अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। उसके बाद हम आगे गए पीटीवी की तरफ। तो जब हम पीटीवी की तरफ जा रहे थे तो हमें फ़ौजी ट्रक दिखाई दिए जगह जगह, जिनमें बहुत सारे फ़ौजी बैठे हुए भी थे और बाहर भी खड़े थे। और हम वो शायद उसी टाइम ये पीटीवी पे कब्ज़ा हो रहा था या हो चुका था। लेकिन जब हम पीटीवी के गेट के पास पहुँचे हैं तो मरहूम फ़ोटो जर्नलिस्ट थे एजाज़ खान, उनको मैंने दूर से देखा कि वो बाइक पर वहाँ से तेज़ी के साथ निकल रहे थे। शायद वो तस्वीर बना चुके थे। तो मैं अब वाक़े को मैं समझ चुका था कि क्या वाक़या है और यानी कि टेक ओवर हो गया, फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया, नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, ये मुझे क्लियर हो गया था उस वक्त। तो जो ही मैंने देखा कि वो कुछ पीटीवी के फलांग चुके थे, जो फ़ौजी वो पीटीवी का गेट फलांग चुके थे और कुछ अभी फलांग रहे थे।
تو میں نے فوراً کیمرہ بھی سیدھا ہی کیا, گاڑی کے اندر بیٹھا. پہلے میں نے نکلنے کی کوشش کی تو وحید مراد صاحب نے مجھے کندھے سے پکڑ لیا. تو جو ہی میں نے کیمرہ سیدھا کیا تو وحید صاحب نے ایک دم آگے ہاتھ رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کیا کرنے لگے ہو, تصویر نہیں بنانی؟ میں کہا سر اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک فوٹو جرنلسٹ کی زندگی کا وہ اتنی اہم تصویر, اور میں وہاں موجود ہوں. آپ سمجھیں کہ پانی کے پاس پہنچ کر آپ پیاسے واپس نہیں جا سکتے, اور میرے جیسا فوٹو جرنلسٹ جو خاصی فیلنگز بھی رکھتا تھا اور اپنے کام سے مجھے محبت بھی بہت تھی, تو میں اس تصویر کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں اس وقت رسک لینے کو بھی تیار تھا, اور اکثر یہ میری عادت تھی رسک لینا. تو وحید صاحب نے کہا کہ نہیں تصویر نہیں بنانی. میں کہا وحید صاحب پلیز. انہوں نے کہا نہیں فلیش نہیں چلانی, تصویر بنا لو, فلیش نہیں چلانی. میں نے کہا میں اندر ہی بیٹھ کے بنا لیتا ہوں, اور یہ لمحوں کی بات ہے, تیزی سے ہماری گفتگو ہوئی. میں نے فلیش آف کی اور اس کا مینول کیمرے کا جو ہے اپرچر فل کھول دیا سلو شٹر سپیڈ پہ. میں نے میرے پاس جو ہے نا ISO 100 کی فلم تھی. آپ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی حساس نہیں ہوتی, اور اس کو جذب کرنے کے لیے روشنی کچھ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے. لیکن سلو شٹر سپیڈ پر میں کچھ تصاویر ادھر بنانے میں کامیاب ہو گیا, اور میں نے وہ جو ہی میری تصویریں بنی وحید صاحب نے کہا بن گیا بس کر. انہوں نے شیشہ اس کا کلوز کیا, اس کا شیشہ کیری ڈبے کا, اور ہم ادھر سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور میرے خیال میں وہ ہمارے روانہ ہونے کے بعد جو بعد میں ادھر جرنلسٹ آئے, میرے خیال میں شاید ان کو پہنچنے میں بہت دشواری ہوئی ہوگی جو لیٹ ہو گئے. لیکن وہ ہماری قسمت تھی کہ ہم وہاں پہنچ گئے. وہ تصویر میں نے بنانی تھی تو وہ ہم نے بنا لی. اس کے بعد واپسی پر مظہر اقبال اور وحید مراد کی ڈسکشن ہوتی رہی اس موضوع پہ کہ یہ کیا ہو گیا اور اب کیا ہوگا اور یہ کیوں ہوا, اور یہ جو ایک دفعہ پھر جمہوریت کا تختہ الٹ دیا گیا وغیرہ وغیرہ جو وہ گفتگو کر رہے تھے. میرا اتنا ویژن اتنا زیادہ نہیں تھا اس وقت, ابھی بھی میں طالب علم ہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں ان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. اب ماشاء اللہ تو لگ گیا ہے. اس کے بعد پنجاب ہاؤس کے باہر سے جب گزرے تو وہاں بھی سارا فوجی گاڑیاں اور فوجی ٹرک وغیرہ وہ کھڑے تھے, اور بڑا سخت پیرا تھا, اور اس طرح کا بڑا خوفزدہ کر دینے والا ماحول تھا کہ بحیثیت پاکستانی ایک اسلام آباد کا شہری جو ہے وہ بھی ادھر سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کر رہا تھا, اور بہت سخت جو ہے حالات تھے ایسے. اور جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی خوف زدہ تھے. کئی جرنلسٹ ہمیں رستے پہ ملے, وہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے, اور ان کو اپنی بھی فکر تھی کہ کہیں رپورٹنگ کے چکر میں یا کوئی اس طرح ہم کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. پھر وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, یہاں تو آپ تو سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم آئے منسٹر کالونی. تو جہاں مظہر اقبال اور وحید مراد اس کو کہہ رہے تھے, ڈرائیور تھا جو چلا رہا تھا کیری ڈبہ, تو وہ منسٹر کالونی آئے تو ادھر مظہر اقبال, ادھر بھی یہی حالات تھے, چاروں طرف سے وہ گھیرے میں تھی. تو مظہر اقبال صاحب اس وقت بھی خاصے جو ہیں بااثر صحافی تھے, اور ان کی بہت ساری ایسے روٹس تھے جو اندر کی خبر نکالنے کے لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں ضروری ہوتے ہیں, یا پاکستان کی جرنلزم میں لوگ تعلقات رکھتے ہیں اس طرح کے. تو وہ میں اور وحید مراد صاحب کیری ڈبے میں بیٹھے رہے, اور وہ اندر چلے گئے منسٹرز کالونی, اور ادھر ان کی غالباً مشاہد حسین اور ایک دو لوگوں سے ہلکی پھلکی شاید بات بھی ہوگی. وہ کیسے اندر جانے میں کامیاب ہوئے یا کیا ہوا یہ تفصیلات تو مظہر صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ واپس آئے, اور واپسی کا جو سفر ہے وہ جانے والے سفر سے زیادہ تیز رفتار تھا. لیکن جاتے وقت یہ تھا کہ ساروں کے دلوں میں ایک وسوسہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور ہم جب جائیں گے تو ہم کیا دیکھیں گے وہاں اور کیا ہوا ہے. کیونکہ اتنا ہی پتہ تھا کہ ٹی وی کی نشریات غائب ہو گئی ہیں, اور چونکہ ماضی کا تجربہ تھا ہمارے ملک میں جب نشریات غائب ہوتی ہیں یا ریڈیو پہ کوئی ایسی تقریر چلتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ہم ادھر سارے بھاگے تھے. لیکن واپسی پہ چونکہ ایک بات کلیئر ہو چکی تھی, جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے, پھر ہم دفتر پہنچے بھاگے. وحید مراد صاحب نے کہا کہ یہ تصویریں جو ہیں کسی کو دینی نہیں. میں کہا جی وحید صاحب, میں اس دور میں ایک دوسرے کو ہم فوٹو جرنلسٹ جو ہیں چند اخبار ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے تھے, ان کی نوکری کا سوال ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے تصویر مانگ لیا کرتے تھے. تو وحید مراد صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب یہ تصویر آپ نے کہیں شیئر نہیں کرنی, کسی کو دینی نہیں ہے.
میں نے کہا جی میں نہیں دوں گا, میرے پاس ٹوٹل 3 یا 4 شاٹس ہیں وہ ادھر بنے ہیں, اور باقی منسٹر کالونی وغیرہ وہاں کچھ بھی تصویر نہیں بن سکی تھی. تو پھر میں گیا, میں بلیک اینڈ وائٹ دور تھا, میں فلم ڈیولپ کے اندر کر رہا تھا. تو سید مہدی جو ہیں وہ نیوز ایڈیٹر تھے, تو وہ اتنے متحرک نیوز ایڈیٹر ہوا کرتے تھے کہ ڈارک روم ہوتا تھا فوٹوگرافی سیکشن میں, وہ آ کے باہر سے دروازہ بار بار بجا رہے تھے, خرم جلدی کر تصویریں کیوں نہیں دے رہا, جلدی کر خرم, تو کہاں مر گیا ہے, جلدی کر. تو میں اندر سے آوازیں لگا رہا تھا, مہدی صاحب چپ کر جائیں, فلم خراب ہو جائے گی, کیونکہ بڑا سینسٹیو کام ہوتا تھا ایسی فلم کو ڈیولپ کرنا, پھر سکھانا, پھر اس کے پرنٹس بنانے وغیرہ وغیرہ. تو غلطی کا 1% بھی جو ہے نا ہم رسک نہیں لے سکتے تھے. فلم خراب ہوگی, سب کچھ ختم ہو گیا, آپ کی نوکری بھی گئی اور آپ کا وہ ایونٹ بھی ضائع ہو گیا جو آپ نے کور کیا. تو بہرحال میں نے وہ تصویریں فائل کر دیں, اور اس کے بعد میں رپورٹنگ روم میں آ کے دوبارہ بیٹھ گیا. تو اس وقت پی ٹی وی کی نشریات اس حد تک بحال ہو گئیں کہ وہاں پر ملی نغمے چلنا شروع ہو گئے, اور لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے, اور محب وطن جو ہم لوگ ہیں ملی نغمے جب سنتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک جھوم جاتے ہیں, اور ایک وطن سے ایک محبت کا جو دل میں احساس ہے اور جو ایمان ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسبان اس کے. وہ اس طرح کے ملی نغمے چل رہے تھے اور ٹیک اوور ہو چکا تھا.